بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین جامع مسجد ہمارے چبو ضلع قنوج اور اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، رمضان کا یہ مقدس مہینہ ہمارے اور آپ کے سامنے سایہ فخر ہے، اور میرا کوئی ارادہ نہیں تھا یہاں آنے کا، اس لیے کہ رمضان میں بڑی بھاگ دوڑ بھی ہوتی ہے، دن بھر آدمی روزہ بھی رکھتا ہے، اور یہ ایک مہینہ سکون کے ساتھ گھر پہ رہنے کا موقع ملتا ہے کہ آدمی ان دنوں میں تراویح کا اہتمام کرے اور جو بھی وقت ملے وہ زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار میں لگائے۔ لیکن مجھے شاہد بھائی نے فون کیا تھا قنوج ایک جمعے کے لیے، میں نے ان کے لیے ٹائم نکالا اور آیا، اور اسی وقت مستقل بھائی سے ہماری ملاقات ہوئی ایک مینار مسجد میں عصر میں، اور وہیں سے یہ بات چلی کہ پروگرام چھوٹا ہی صحیح ہمارے علاقے میں بھی دے دیا ہے۔ کل فائنل کیا ہے میں نے کہ ٹھیک ہے آج کے لیے آپ رکھ لیجئے اور میں آپ کے روبرو ہوں۔ اس وقت دن بھر کی تھکان، رات میں پھر تراویح کا اہتمام
اور صبح جلدی پھر سب کو اٹھنا بھی ہے، اور ہم سے اور آپ سے بھی پہلے ہمارے گھر کی ماں بہن بیٹیوں کو اٹھنا ہے سحری وغیرہ بنانے کے لیے، اس لیے بہت لمبا خطاب نہیں کریں۔ آپ لوگوں کا بھی اس وقت کام چل رہا ہے، آلو کی کھدائی وغیرہ چل رہی ہے، آپ لوگ ادھر ادھر بھی پریشان رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس مہینے میں جتنے بھی مولوی آ رہے ہیں ان کے یہی آیت پڑھ رہے ہیں، مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر اسی آیت کو پڑھا جاتا ہوگا اور اسی آیت کی روشنی میں کچھ باتیں بتائی جاتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کی روشنی میں چند باتیں ہم بھی آپ کے سامنے اپنے انداز میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے سے زیادہ اور کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت میں دو تین چیزیں بتائی گئی، بس ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، پہلی چیز، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ دوسری چیز، اور لعلکم تتقون، یہ تیسری چیز۔ آج انہی تینوں چیزوں پر میں تھوڑی سی روشنی آپ کے سامنے ڈالوں گا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ مسلمانوں، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز، صرف تم پر ہی فرض نہیں کیے گئے، یہ مت سمجھنا کہ یہ ظلم تم پر ہوا ہے، تم سے پہلے بھی جتنی امتیں آئی تھیں اور جتنے رسول اس دنیا میں آئے تھے، اللہ نے ان تمام رسولوں کی امتوں پر بھی یہ روزے فرض کیے تھے۔ تمام کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ اس دنیا میں آئے ہم نے ان کے اوپر بھی روزے فرض کیے تھے۔ پہلی چیز روزے فرض، دوسری چیز ہم سے پہلے جو امتیں تھیں ان میں بھی روزے فرض تھے، اور تیسری چیز یہ روزے فرض کیوں کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، پرہیزگاری۔ یہ تین چیز۔ عربی زبان میں روزے کو کہا جاتا ہے صوم اور سیام دونوں۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے سیام کہا، کہیں صوم بھی کہا۔ قرآن کی اس آیت میں سیام کہا، کتب علیکم الصیام۔ صوم اور سیام دونوں مصدر ہیں، انگلش میں ہم کہہ لیں گے اس کو چیرن۔ صوم اور سیام دونوں کا معنی ہوتا ہے ٹو اسٹاپ، رک جانا۔ عام محاورتی معنی میں اس کا مطلب یہ نکالا جائے گا کہ ہمارا ہاتھ بھی برائی سے رک جائے، ہمارا پیر بھی برائی سے رک جائے، ہماری آنکھ بھی حرام چیزوں کو دیکھنے سے رک جائے، ہمارا کان بھی بری اور حرام چیزوں کو سننے سے رک جائے، ہمارا دماغ، ہماری عقل بھی برے خیالات سے رک جائے، ہمارے دل میں بھی حرام چیزوں کا وسوسہ نہ آنے پائے، اس سے ہم اپنے دل کو بھی روک لیں۔ یہ ہے ایک محاورتی معنی صوم کا، اپنے آپ کو روک لینا، ٹو اسٹاپ، رک جانا۔ ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، دماغ، دل، ہر چیز کو برے کاموں سے اور برے خیالات سے روک لینے کا نام صوم ہے۔ اور شرعی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں مخصوص وقت کے لیے، مخصوص دنوں میں اپنے آپ کو اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے بھی روک لینے کا نام روزہ ہے۔ ایک مہینے تک کھانا حلال ہے،
لیکن روزے کی حالت میں حرام ہے۔ میرے جملوں پر غور کیجیے گا، میں کھانا حرام نہیں کہہ رہا ہوں، روزے کی حالت میں حرام ہے۔ اگر آپ روزے سے ہیں تو حرام ہے، روزے سے نہیں ہے، سفر میں ہے، لمبا سفر ہے، آپ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو یہ چیزیں پھر حرام نہیں ہے۔ عورتوں کو پیریڈ آ رہا ہے، ان کے اوپر روزہ نہیں ہے، بعد میں پورا کریں گی، وہ روزے کی حالت میں نہیں ہے تو کھا لے پی لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مخصوص وقت کے لیے مخصوص دنوں میں حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینے کا نام روزہ ہے، اور اعلان ہے کس بات کا؟ ہم گوشت نہیں کھائیں گے، پانی نہیں پیئیں گے، شربت نہیں پیئیں گے، یہ تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن ابھی سورج غروب نہیں ہوا، ہم نہیں کھائیں گے۔ افطار لگ چکا ہے، 6:13 پر آپ کے یہاں روزہ افطار ہے، 6:12 ہو چکے ہیں، ساری چیزیں آپ کے دسترخوان کے اوپر رکھی ہوئی ہیں، لیکن آپ نہیں کھا سکتے۔ کیوں؟ ابھی اللہ کا حکم نہیں ہے۔ آدھا منٹ باقی ہے لیکن ابھی بھی نہیں کھا سکتے، اگر کھا لیا تو دن بھر کا روزہ بیکار، آپ کو اس کی قضا کرنا پڑے گی۔ اور جیسے ہی 6:13 ہوتے ہیں، اب احتیاطاً 2-3 منٹ رکنا بھی غلط ہے، کیونکہ اب اللہ کا حکم ہو چکا ہے کھاؤ، اب احتیاطاً رکے رہنا نہیں صاحب، حکم ہے کہ اب کھاؤ، سورج غروب ہو چکا ہے، اب رکنا نہیں ہے، جب تک روکا تھا تب تک تم رک گئے، اب کہہ رہا ہوں کھاؤ، تو جیسے تم نے وہ حکم مانا ویسے اب میرا یہ بھی حکم مانو۔ اب اس حکم کو بھی نہیں مانو گے اور 2-4 منٹ رکو گے نہیں، تو پتہ نہیں دور ہوا کہ نہیں ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے کھل جائے، اب احتیاط کر کے رکو گے تو یہ بھی اللہ کی نافرمانی کہلائے گی۔ جب روکا تھا تو تم رک گئے، اب حکم کھانے کا تو کھاؤ۔ اس بات کا آپ اعلان کر رہے ہیں کہ الہ العالمین دیکھ ہم تیرے کتنے فرما بردار بندے ہیں کہ آدھا منٹ پہلے بھی ہم نے نہیں کھایا، 15 سیکنڈ پہلے بھی ہم نے نہیں کھایا، تو نے ہم کو حلال چیزوں سے کھانے سے روکا تو ہم رک گئے، اور 1 مہینے تک تو نے ہمیں حلال چیزیں کھانے سے روک دیا، تو 1 مہینے تک ہم نے حلال چیزوں سے دوری اختیار کر لی، ہم ان کو قریب نہیں گئے۔ اے اللہ، جب ہم تیرے کہنے پر حلال چیزیں چھوڑ سکتے ہیں تو تیرے کہنے پر ہم حرام چیزیں سال کے 12 مہینے کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ جب تیرے حکم پر ہم حلال چیزیں 1 مہینے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں تو تیرے حکم پر حرام چیزیں 12 مہینوں کے لیے ہم کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ یہ اس بات کا اعلان ہے۔ آپ جو افطار کے لیے بیٹھتے ہیں اور نہیں کھا رہے ہیں ابھی 1 منٹ پہلے 2 منٹ پہلے، اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ دیکھ تو نے روکا تو نہیں، جب ہم تیری حرام حلال کی ہوئی چیزیں نہیں کھا رہے تیرے حکم سے، جب حلال چیزوں کو چھوڑ سکتا ہوں تو سال کے 12 مہینے حرام چیزوں کو ہم کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ عید کا دن ہوتے ہی، نماز پڑھتے ہی آپ سب سے پہلے سینما کے اڈوں میں جائیں، سب سے پہلے ناچ اور گانوں کے ٹھکانوں پہ جائیں، شراب اور داروں کے اڈوں پہ جائیں، تو آپ بتائیے آپ نے کیا میسج دیا؟ پورے رمضان تو یہ میسج دیا کہ اللہ حرام تو حرام، ہم تیرے حکم پر حلال چیزیں بھی چھوڑ سکتے ہیں، اور عید ہوتے ہی پھر آپ اسی کو پلٹ دیں اور پھر ہم سارے حرام کام پھر سب شروع کر دیں، گویا کہ آپ نے اللہ کے ساتھ مذاق کیا۔ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں،
عربی میں صوم و صیام کا معنی ہوتا ہے رک جانا. اچھا اس مہینے کو کیا کہتے ہیں؟ رمضان. رمضان عربی میں رمز میم کے جزم کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے جلانا. رمز کا معنی ہوتا ہے برباد کرنا. رمز کا معنی ہوتا ہے جھلسانا. رمز کا معنی ہوتا ہے نیست و نابود کرنا، ہلاک کرنا، برباد کرنا. اور رمز سے بنا ہے رمضان. اس کا مطلب ہوتا ہے جلانے کا مہینہ، برباد کرنے کا مہینہ، جھلسانے کا مہینہ، نشٹ کرنے کا مہینہ، ڈسٹروائے کرنے کا مہینہ. اس پورے مہینے میں آدمی نیک عمل کر کے اپنے گناہوں کو جلاتا ہے، اپنے گناہوں کو برباد کرتا ہے، اپنے گناہوں کو مٹاتا ہے. اس لیے اس مہینے کا نام پڑ گیا شہر رمضان. رمضان کا مہینہ، اس مہینے کا نام پڑ گیا رمضان. گناہوں کو مٹانے کا مہینہ، گناہوں کو جلانے کا مہینہ، گناہوں کو برباد کرنے کا مہینہ، گناہوں کو نیست و نابود کرنے کا مہینہ. اب اس مہینے کے اندر اگر کوئی آدمی اپنے گناہوں کو جلا نہ سکا، اپنے گناہوں کو مٹا نہ سکا، اپنے گناہوں کو برباد نہ کر سکا، تو اس کا مطلب اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے. یہ مہینہ ملا ہی ہے گناہوں کو جلانے کے لیے اور گناہوں کو برباد کرنے کے لیے. پہلی چیز تو سامنے آ گئی. رمضان کو عربی میں رمضان کیوں کہتے ہیں؟ یہ مہینہ اس کا معنی جلانا، جلسانا. تو اس مہینے میں آدمی نیک عمل کر کے اپنے گناہوں کو جلاتا ہے. اس مہینے میں جو چیز رکھی جاتی ہے روزہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صوم اور صیام. رکھنا روزہ یعنی اپنے آپ کو حرام کاموں سے روک لینے کا نام روزہ ہے. اور شرعی اصطلاح میں کچھ دنوں کے لیے مخصوص وقت میں اللہ کی حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیا جائے. بیوی، کھانا پینا، یہ تمام چیزیں مخصوص وقت کے لیے مخصوص دنوں میں چھوڑ دیا جائے. اس کا نام کیا ہے؟ روزہ. یہ شرعی اصطلاح ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. روزہ انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے سب سے زیادہ. نماز بھی تقوی پیدا کرتی ہے، قربانی بھی تقوی پیدا کرتی ہے. ہر عبادت میں تقوی ہے، اخلاص ہے، لیکن روزے میں سب سے زیادہ. ابھی میں مثالیں دوں گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، نفلی روزہ. جن نوجوانوں نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے اور وہ مجبور ہے، شادی نہیں کر سکتے. ہر انسان کو شادی کی ضرورت ہے. یہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کے اندر یہ کشش رکھی ہے. اور کوئی شخص شادی نہیں کرتا ہے گویا کہ وہ ایک سماج کے خلاف اور سوسائٹی کے خلاف علم بغاوت بلند کرتا ہے. اپنے گاؤں میں بھی تلاش کریے گا. 20 سال 21 سال 22 سال سے بڑے کتنے لوگ ہیں، ان پر بھی نظر رکھیے گا. غیر شادی شدہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، ان پر نظر رکھیے گا. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. اور قرآن کی آیت پر بھی غور کیجیے گا کہ اللہ رب العالمین معاشرے والوں کو، سماج والوں کو، گاؤں والوں کو، سوسائٹی والوں کو، سماج کے لوگوں کو حکم دے رہا ہے کہ اے گاؤں والوں، اے سماج والوں، اے معاشرے والوں، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو غیر شادی شدہ ہیں، جو غیر شادی شدہ ہیں، چاہے وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں، تم ان کا نکاح کروا دو. وَالْأَيَامَ مِنْكُمْ، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، تم
تم ان کی شادیاں کرا دو. والصالحین من عبادکم و امائکم، تم میں سے جو نوکر چاکر ہو، جو غلام ہو، مرد اور لونڈیاں. عرب کے اندر غلامی چلتی تھی اور لونڈیاں خریدی جاتی تھی. کسی لڑکے کو پکڑ لیا یا اغوا کر کے لایا گیا یا میدان جنگ میں جو لوگ پکڑے گئے ان کو غلام بنا لیا گیا یا بیچ دیا گیا بازاروں میں، تو اب وہ میرا غلام ہو گیا. کوئی لڑکی بیچ دی گئی تو وہ لونڈی ہو گئی. لیکن شہوت تو ان کے اندر بھی موجود ہے، خواہش تو ان کے اندر بھی موجود ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم میں سے جو نیک غلام ہوں اور جو شریف لونڈیاں ہوں. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم لوگوں میں سے جو شریف اور نیک لونڈے اور نیک لونڈیاں ہوں، غلام مرد اور غلام عورتیں، تم ان کا بھی نکاح کرا دو. کوئی آدمی میرا خود ہی غلام ہے، اس کے پاس کیا ہوگا؟ بیچارے کے پاس کچھ نہیں. وہ آدمی خود کسی کی غلامی کرتا ہے تو وہ کیا خرچ کرے گا؟ مطلب جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں، اس کو بھی کنوارا مت رہنے دو. لونڈا غلام ہو تو اس کی بھی شادی کراؤ، کوئی لونڈی ہو تو اس کا بھی نکاح کراؤ. نہیں کراؤ گے تو سماج میں برائیاں پیدا ہو. جو جس سماج کے اندر عمریں بڑی ہوتی جاتی ہیں اور لڑکے اور لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں، اس سماج کے اندر برائیاں پنپتی ہیں. آپ شادی شدہ ہیں تو یہ آپ مت سوچئے کہ ہمارا سماج بہت پاک ہے. جب تک ان غیر شادی شدہ لوگوں کی شادیاں نہ کرائی جائیں گی، معاشرہ پاک نہیں ہو سکتا ہے، صاف نہیں ہو سکتا ہے. قرآن نے یہاں تک کہا کہ ان کی بھی نکاح کرا، ان کا بھی نکاح کرا. اور آگے بہت بڑی بات کہی ہے، اِن یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ غریب ہوں گے، کوئی بھی غریب غربت کی وجہ سے شادی نہیں کر پا رہے، صاحب ہمارے پاس ہے نہیں، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے تب شادی کریں گے. کیا کہا؟ اگر ان فقراء غریب ہوں گے، تنگ دست، ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، یغنہم اللہ من فضلہ، تو شادیاں تب بھی کرو، اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اللہ ان کو اپنے فضل سے نواز دے گا. پتہ یہ چلا شادیاں تو غریبی کو مٹاتی ہیں، نکاح تو غریبی کو مٹاتے ہیں. ہم نے یہ ہوا اپنے سماج میں کھڑا کر دیا، اپنے پاس کھانے کو ہے نہیں کچھ، شادی کر کے لائیں گے تو اس کو کیا کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء، آئے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہارے پاس کھلانے کی پلانے کی قوت ہو، طاقت ہو، اپنی بیوی کا حق ادا کرنے کی طاقت ہو، فلیتزوج، تو شادی کر لو، نکاح کر لو. اور اس کے فوراً بعد کیا کہا؟ فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم، دیکھیے روزہ. اور اگر شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے، بہت تنگدستی ہے، بیوی کو کھلانے اور پلانے کی طاقت نہیں ہے، رکھنے کے لیے گھر نہیں ہے، چھپر نہیں ہے، شادی کر کے لاؤ گے تو کہاں رکھو گے؟ تمہارے پاس واقعی تنگدستی ہے، اس کو رکھنے کے لیے کمرہ نہیں ہے، کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کرانے کے لیے تمہارے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے. فعلیہ بالصوم، تو تم روزہ رکھو. فإنہ لہ وجاء، اس لیے کہ روزہ تمہاری خواہش کو کچل دے گا، تمہارے نفس کو مار دے گا. پتہ چلا کہ جو ایک حیوانی شہوت ہوتی ہے، جانور والی جو آج کل ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے، کوئی کھیت میں دکھائی دی لڑکی، اس کو پکڑ کے لے گئے، اغوا کر لیا، اس کا ریپ. کشمیر میں دیکھ لیجئے وہ کٹھوا والا معاملہ، 8 سال کی بچی کے ساتھ میں نربھیا ہتیا کانڈ، یہ والا معاملہ دیکھ لیجئے، چھوٹی چھوٹی 5-5 6-6 سال کی بچیوں کے ساتھ میں. یہ جو حیوانی شہوت ہے، یہ کیسے کچلے گی؟ آپ کے پاس تو شادی کی طاقت نہیں ہے، تو اس کا طریقہ بتایا کہ روزہ رکھو، کیونکہ روزہ ہی تقویٰ پیدا کر سکتا ہے انسان.
یہ ایپسٹین فائل جو کھلی کیا ہے؟ 10 سال سے لے کر 18 سال کی بچیوں کا کو اغوا کیا گیا. ان کو بڑے بڑے دیش کی بڑے بڑے پردھان منتری اور بڑے بڑے راشٹرپتیوں کے سامنے ان لڑکیوں کو پیش کیا گیا اور پھر بھانا نہ پھوٹے ان لڑکیوں کو مارا گیا. اور مرنے کے بعد بھی کہیں ان کے کنکال گواہی نہ دے بیٹھے, ان کی باڈی کو کیما بنایا گیا, جوس کی مشینوں میں ڈالا گیا اور ان کی باڈی کا کیما بنا کر بھی بخشا نہیں گیا, ان کو بھی برگر اور پزا بنا کر کھلایا گیا. آج جو عراق اور امریکہ کی جو جنگ, یہ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جو جنگ دیکھ رہے ہیں نا, اور اس میں ہمارے دیش کے پردھان منتری کی خاموشی جو بالکل آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ ساری ایپسٹین فائل کے ارد گرد گھوم رہی. بڑے بڑے لوگوں کے نام اس میں ہیں, ڈر یہ ہے کہ کہیں ہمارا نام نہ آ جائے, اس لیے حملے کیے گئے تاکہ لوگوں کا دماغ یہاں ڈائیورٹ کر دیا جائے اور یہ سوچنے اور سمجھنے اور اس کو ہنگامہ کرنے کا موقع نہ دیا جائے. اس کا طریقہ بتایا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ وہ جانوروں والی خواہش جو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے وہ کچھ لے, تو فعلیہ بالصوم, تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ. پتہ یہ چلا کہ روزہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے. ہم اور آپ اپنے سماج پر غور ڈالیں اور اپنے آپ پر غور ڈالیں, غور کریں کہ کتنا تقویٰ ہمارے اندر پیدا ہوا ہے. یہ رمضان کے مہینے کے روزوں نے کتنا تقویٰ ہمارے اندر پیدا کیا ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے پورے مہینے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ, ثواب کی نیت سے, ایمان و احتساب. ایسے آپ سو گئے اور 4 بجے آپ کی آنکھ کھل رہی ہے, دن میں اٹھ رہے ہیں, اب آپ نے سوچا کہ 4 تو بج گئے ہیں, اب 5:30 بجے تو روزہ افطار ہے, 1.5 گھنٹے کی تو بات ہے, 1.5 گھنٹہ کاٹنا کون سا مشکل ہے, میں روزے سے نہیں چلے گا, کیونکہ یہ ایمان کے ساتھ نہیں ہے اور ثواب کی نیت سے آپ نے نہیں رکھا. نفلی روزہ ہوتا تو چل جاتا. نفلی روزے کے لیے نیت رات میں کرنا ضروری نہیں ہے. آپ نے دن بھر میں 2 بجے تک 3 بجے تک کچھ نہیں کھایا, کچھ نہیں پیا, اور آپ کو معلوم ہے کہ 2-3 گھنٹے کے بعد روزہ کھولنے کا ٹائم ہو جائے گا اور آپ بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں. آپ اس وقت روزے کی نیت کر سکتے ہو کہ چلو میں روزے سے, اس نفلی روزے کا ثواب آپ کو ملے گا. لیکن فرض روزے کے لیے ضروری ہے کہ آپ رات میں اٹھیں اور دل میں نیت کریں کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے. سحری کر رہے ہیں, یہی نیت ہے. سحری کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ آپ کو روزہ رکھنا ہے, یہی نیت ہے. نفلی روزے کے لیے کبھی بھی نیت, اللہ کے نبی کبھی ظہر کی نماز پڑھ کے آتے, بیوی سے پوچھتے عائشہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے, کہا نہیں. اچھا ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, کہ روزے سے. اور نفلی روزے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو کبھی بھی رکھا جا سکتا ہے اور کبھی بھی توڑا بھی جا سکتا ہے, اس لیے کوئی گناہ نہیں ہے. ججی صاحب نفلی روزے سے ہیں, آپ مل گئے زبردستی, ارے آئیے چائے پی لیجیے, ارے آئیے چائے پی لیجیے, ارے آئیے ہم نے بہت اچھی چیز بنائی ہے, اور ہم آپ کے دسترخوان پر بیٹھ کر ہم چاہیں تو روزہ توڑ بھی سکتے ہیں. آپ کی بات, آپ کا دل رکھنے کے لیے روزہ توڑ بھی سکتے ہیں, کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن نفلی روزہ یہ مت کہیے گا کہ مولانا جرجی صاحب کو بتا گئے جب چاہو تک کھا لو, جب چاہو تک توڑ دو, کل ہی توڑنا شروع کر. ہم فرض روزے کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم نفلی روزے کی بات کر رہے ہیں. نفلی روزہ تو میرے بھائیوں, جس نے ثواب کی نیت سے اور ایمان کے ساتھ یہ روزہ رکھا, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اب تک اس نے جتنے گناہ کیے اللہ سارے گناہ بخش دے گا. صغیرہ گناہ, کبیرہ نہیں. کسی پڑوسی کی بالش 1 گز زمین اگر داب لی اور قبضہ کر لیا
اور آج آپ پورے مہینے روزے رکھ لو، کہ تو اللہ میں نے غریب پر ظلم کیا، پڑوسی پر ظلم کیا، کو معاف کر دے، ہم نے پورے مہینے روزہ رکھا ہے، تو یہ معاف نہیں ہوگا۔ صغیرہ گناہ معاف ہوں گے آپ کے روزہ رکھنے سے، معاف کیجئے گا، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا۔ اور کبیرہ گناہ کا تعلق اگر اللہ سے ہے تب تو وہ معاف ہوگا، اور کبیرہ گناہ کا تعلق اگر کسی بندے سے ہے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے۔ یاد رکھیے گا، اگر ہم نے کسی کو ماں بہن کی گالی دی تو جب تک وہ ماں یا بہن ہمیں معاف نہیں کرے گی اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ یہ ہمارے معاشرے میں چلتا ہے، تیری ماں کا تیری بہن کا تم نے ہم سے کہہ دیا، ہم نے آپ سے کہہ دیا، تم ہم سے کچھ نہیں کہہ رہے، ہم آپ سے کچھ نہیں کہہ رہے۔ لیکن یہ کبیرہ گناہ ہے، جب تک آپ نے مجھے میری ماں کی جو گالی کی ہے، میری ماں آپ کو جب تک معاف نہیں کرے گی اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ ہم نے آپ کو آپ کی ماں یا بہن کی گالی کی ہے، آپ نے بھلے ہی کچھ نہیں کہا، لیکن جب تک آپ کی ماں اور آپ کی بہن ہمیں معاف نہیں کرے گی اللہ بھی معاف نہیں۔ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے انسان۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین انعام تقسیم کرا رہا ہوگا، فرشتے کہیں گے اللہ یہ تیرے نمازی بندے ہیں، ان کو کیا انعام دے دوں؟ اللہ بتائے گا ان کو انعام دے دو۔ فرشتے ان نمازی لوگوں کو انعام سے نوازیں گے، اللہ یہ تیرے بندے ہیں جنہوں نے دنیا میں صدقہ و خیرات کیا اور زکات دی، اللہ ان کو کیا انعام دوں؟ اللہ جو بتائے گا فرشتے ان کو اپنے ہاتھ سے انعام دے دیں گے، اللہ یہ تیرے بندوں نے حج کیا ہے ان کو کیا انعام دوں؟ اللہ جو بتائے گا فرشتے اپنے ہاتھ سے انعام دے دیں گے۔ فرشتے کہیں گے اللہ یہ تیرے روزے دار بندے ہیں ان کو کیا انعام دوں؟ آواز آئے گی فرشتوں روزے دار بندوں کو تم اپنے ہاتھ سے انعام نہیں دو گے۔ اللہ کیوں؟ نمازیوں کو تم نے میرے ہاتھ سے انعام دلوایا، زکاتیوں کو میں نے اپنے ہاتھ سے انعام دیا، حاجیوں کو اپنے ہاتھ سے انعام دیا، پھر روزے داروں کو انعام اپنے ہاتھ سے کیوں نہ دوں؟ آواز آئے گی، آئے فرشتوں فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میرے بندے نے یہ روزے میرے لیے رکھے تھے، اس لیے میں ہی اپنے ہاتھ سے اپنے بندوں کو انعام دوں گا، اپنے ہاتھ سے اپنے بندے کو انعام دوں گا۔ فرشتے کہیں گے اللہ کیا نماز تیرے لیے نہیں پڑھی تھی، زکات تیرے لیے نہیں دی تھی، حج تیرے لیے نہیں کیا تھا؟ اللہ کہے گا نماز بھی میرے لیے، حج بھی میرے لیے، زکات بھی میرے لیے، لیکن اس میں دوسرا شریک ہو سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس لیے کسی کو دے رہے ہو کہ آپ یہ کہلوانا چاہتے ہو کہ دیکھو کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ اتنا پیسے والا ہو کر بھی دیکھو غریبوں کو کچھ نہیں دیتا ہے، اتنا کنجوس ہے۔ حج اس لیے کرنے گئے ہوں کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو بیٹیوں کی شادی بھی کر چکا، دولت کا انبار ہے، کیا کرے گا، آج تک اس کو حج کی دولت نصیب نہیں ہوئی، اس لیے ہو سکتا گاؤں والوں کو دکھانے کے لیے حج کرنے چلا گیا ہو۔ نماز بھی اس لیے پڑھ لیو کہ حاجی نے حج کر کے آئے، مسجد کے بغل میں میرا گھر موجود، اذان کی آواز آئی، لمبی داڑھی اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو گاؤں والے کہیں گے دیکھو لمبی داڑھی رکھ کر بھی نماز نہیں پڑھتا، دیکھو حاجی ہو کر حج کر کے آیا پھر بھی نماز نہیں پڑھتا۔ جگجیت صاحب مسجد کے سامنے سے گزر رہے ہیں، اچانک اذان کی آواز آتی ہے، جگجیت صاحب اٹھ گئے، مسجد میں گھس گئے، وضو بنایا اور نماز پڑھنے لگے۔ دل میں یہ آیا کہ اگر اذان سن کر بھی اس مسجد سے گزر گئے تو جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کیا کہیں گے، دیکھو مولوی ہو کے نماز نہیں پڑھتا، اذان سن کے بھی بھاگ رہا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ جگجیت صاحب یہ سوچ کر مسجد کے اندر داخل ہو گئے، اب نماز تو پڑھی لیکن یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، حج تو کیا لیکن یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، زکات و خیرات تو کر رہے ہیں لیکن یہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ لیکن روزے میں دکھاوا نہیں ہو سکتا ہے،
آپ پوری مسجد میں روزہ افطار کرائیے، پورے گاؤں کو بلا لیجیے، کتنے لوگ اس میں بیٹھے ہوں گے جو بے روزگار ہوں گے. اور آپ لوگوں میں چلن ہوگا روزہ افطار کرانے کا، کوئی 50 آدمی کا، کوئی 100 آدمی کا روزہ افطار کراتا ہی ہوگا. وہ بیچارہ دعوت دے رہا ہے روزے داروں کو، لیکن اس میں معصوم سا چہرہ بنا کر ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے جو روزداروں سے بڑے روزدار دکھائی دیں گے، چہرے سے ہونٹ بھی ہل رہے ہوں گے تاکہ لگ رہا ہو کہ یہ واقعی روزے سے ہے. اب اس کا علم جرجیس کو نہیں ہے، جرجیس نے تو دعوت دی روزے داروں کو، اور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں صرف کھانے اور پینے کے لالچی بھی کچھ، وہ اپنے ہونٹ پہ ڈپلیکیٹ ہلا رہے ہیں بھلے ہی کچھ نہ پڑھ رہے ہوں، چہرے پر معصوم سا چہرہ بھی بنائے ہوں گے، کپڑا بھی گیلا کر کر کے ایسے سے کر رہے ہوں گے تاکہ لگے کہ ہاں ان کو روزہ لگ رہا ہے. اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھائیں گے، آپ کے ساتھ بیٹھ کر افطار بھی کریں گے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ روزے دار ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے صبح حقیقت میں اٹھی اور سحری کی، دوپہر میں اپنے گھر میں موجود ہیں، فریج میں بہت سی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، بیوی میکے گئی ہوئی ہے، بچے اسکول گئے ہوئے ہیں، گھر خالی ہے، آپ اکیلے موجود ہیں، فریج کھول رہے ہیں، شربت روح افزا رکھا ہوا ہے، نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، ٹھنڈا پانی موجود ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی موجود ہیں، لیکن آپ کا ہاتھ اس لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں دنیا دیکھ رہی ہو نہ دیکھ رہی ہو، ماں باپ دیکھ رہے ہو نہ دیکھ رہے ہو، بیوی بچے دیکھ رہے ہو نہ دیکھ رہے ہو، میرے دوست و احباب بھی دیکھ رہے ہو نہ دیکھ رہے ہو، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. آپ ان تمام چیزوں کو کھانے سے اس لیے رکے ہوئے کیونکہ آپ کو اللہ کا خوف روکے ہوئے ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو روکا. اکیلے اور تنہائی میں آپ کو کھانے اور پینے سے جو چیز روک رہی ہے وہ اللہ کا ڈر، یہی ڈر پیدا کرنے کے لیے روزہ فرض کیا گیا ہے. اب مسلمان غور کریں کہ آپ تنہائی میں بھی گناہ نہ کریں، یہ ہے روزے کا مقصد. جرجی صاحب آپ نے نماز کہاں پڑھی؟ میں نے کہہ دیا کہ کی مسجد میں. آپ کو شک ہے مولانا نے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ دوسری سے ہمارے شہر کے لوگ ملے آپ کو کنوج میں، کیسا جرجی صاحب آپ کی مسجد میں تھے؟ نہیں آیا تو نہیں تھے. وہ تو کہہ رہے تھے کہ عصر کی نماز میں نے وہاں پڑھی. نہیں میں تو عصر کی نماز میں وہاں جماعت کے ساتھ تھا، مجھے تو نہیں دکھائی دیے. پول کھل گئی، نماز کی پول کھل جائے گی لیکن روزے کی پول نہیں کھل سکتی. گھر میں ٹھوس کے کھا کے آیا، پھر بھی آپ کے سامنے معصوم سا چہرہ بنا ہوا ہے، آپ نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ روزے سے ہے کہ نہیں. تو روزہ اگر کوئی رکھتا ہے اس سے اللہ کو رکھتا ہے، اس میں ریا اور نمود نہیں. آواز آئے کہ میرے بندے فرشتوں، روزہ میرے بندوں نے میرے لیے رکھا ہے، اس لیے روزے کا انعام میں دوں گا، اس لیے کہ اس میں دکھاوا نہیں ہو سکتا تھا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، اللہ اپنے روزے دار بندوں کو کیا انعام دے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم. اللہ اپنے بندے کو کیا انعام دے گا یہ مجھے بھی نہیں معلوم، لیکن ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ جب اللہ تعالیٰ روزے دار بندوں کو اپنے پاس بلائے گا اور کوئی انعام دے گا، اس وقت روزے دار کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہے گا، کیونکہ وہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اللہ کا دیدار اپنی آنکھوں سے کرے گا. اللہ کے نبی کیا اس آدمی کو اللہ کو دیکھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی؟ کہا نہیں، جیسے تم دنیا میں بیٹھے ہو کر 14ویں رات کا چاند آسانی سے دیکھ لیتے ہو، اسی طریقے سے روزے دار بندہ جب روزے کا انعام اللہ کے ہاتھ سے لے گا تو وہ اللہ کا ایسے ہی دیدار کر لے گا جیسے تم دنیا میں بیٹھ کر 14ویں رات کے چاند کا دیدار کر لیتے ہو. اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی؟ ابھی جگجی صاحب کو کوئی معمولی آدمی چیف منسٹر پرائم منسٹر ایوارڈ دے دے تو سنبھال کے رکھے گے، چیف منسٹر نے دیا ہے، پرائم منسٹر نے دیا، راشٹرپتی ایوارڈ ملا ہے مجھے.
دنیا کے یہ معمولی لوگ جب ایوارڈ سے نوازتے ہیں تو ہم پھول نہیں سماتے، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے جب اپنے بندوں کو، روزے دار بندوں کو جب انعام سے نوازے گا تو روزے دار بندوں کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ ایک طرف سائڈ میں بیٹھے ہوئے لوگ جو روزے کے مہینوں میں کھاتے تھے، پیتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، روزہ توڑے رہتے تھے، روزے کی کوئی قدر نہیں کرتے تھے، یہ پچھتائیں گے، روئیں گے، کبھی افسوس ملیں گے اور ماتم کریں گے۔ اس دن خوشی کا عالم ان روزے داروں کو خوشی سے دیکھیں گے تو یہ چیخ پڑیں گے کہ کاش میں نے بھی دنیا میں روزے رکھے ہوتے، اور چیختے ہوئے کہیں گے فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ ہم کو دنیا میں دوبارہ بھیج دے، اللہ ہم کو دنیا میں دوبارہ اتار دے، اب ہم نیک عمل کریں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، سارے نیک کام کریں گے، اے اللہ ہم کو دنیا میں دوبارہ بھیج دے۔ لیکن سوائے ایک التجا، آرزو اور تمنا کی کچھ نہیں، کیونکہ دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجے جائیں گے۔ یہ صرف تمنا ہی تو ہوگی، تمنا پوری کہاں ہوتی ہے؟ اور قیامت کے دن لوگ تمنائیں کریں گے جو پوری نہیں ہوگی۔ جیسے بوڑھا آدمی تمنا کرے اے کاش جوانی پھر سے آ جائے، اور جوانی آ جائے گی، لاکھ تمنا کرے، دعاؤں پہ دعائیں مانگے، لیکن جوانی لوٹ کر نہیں آ سکتی۔ ایسے ہی قیامت کے دن یہ مجرمین تمنائیں کریں گے اور اللہ سے التجا کریں گے اب دنیا میں دوبارہ بھیج دے، لیکن دنیا میں دوبارہ نزول نہیں ہو سکتی۔ اسی دنیا کو غنیمت جانو، یہ دارالعمل ہے، آج عمل ہے، حساب کتاب نہیں ہے، کل حساب کتاب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ یہ چیز یاد کر لو، آج عمل ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں، چاہے اچھا کرو یا برا، اچھا کرو گے تب بھی تم سے کوئی کچھ کہنے والا نہیں، اور برا عمل کرو گے تب بھی تمہیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں۔ یہ دنیا عمل کا گھر ہے، چاہے اچھا عمل کرو یا برا، یہاں کوئی حساب و کتاب نہیں، اور کل قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، وہاں نہ اچھا عمل کر سکو گے نہ برا عمل، وہاں نہ نماز پڑھ سکو گے اور نہ شراب پی سکو گے، اس لیے کہ اب عمل کا زمانہ ختم، عمل کے ایام ختم۔ آج حساب و کتاب ہے دنیا میں، تم نے اچھا کیا تو جنت میں جاؤ، برا کیا تو جہنم میں جاؤ۔ آج حساب کتاب ہے، آج عمل کا دن نہیں ہے۔ دنیا عمل کا گھر ہے، یہاں عمل کر لو، یہاں کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ قیامت کے دن کے آنے سے پہلے قیامت کا دن آ گیا تو حساب و کتاب ہوگا، وہاں عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں، اگر اب تک روزے نہیں رکھتے تھے یا نہیں رکھ پائے، لیکن آج اگر احساس ہو رہا ہے تو کل سے روزہ رکھنا شروع کر۔ بقیہ چھٹے ہوئے روزوں پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کر کے توبہ اور استغفار کر لو، اور عید کے بعد ان چھوٹے ہوئے روزوں کو پورا کرو۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، رحم آپ ہے تو بخش دیجیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، لعلکم تتقون، یہ روزہ تقوی پیدا کرتا ہے انسان کے اندر۔ آپ یہ دیکھیں کہ تقوی پیدا ہو رہا ہے کتنا، اور تقوی انسانی زندگی میں ذاتی طور پر بھی تقوی، کاروبار میں بھی تقوی، بزنس میں بھی تقوی، روزی روٹی میں بھی تقوی، حلال و حرام میں بھی تقوی، اپنے گھر میں رہتے ہو اپنے بچوں کے ساتھ بھی تقوی، بیوی کے ساتھ رہتے ہو بیوی کے ساتھ بھی تقوی۔ روزہ اگر یہ تقوی پیدا کر رہا تو ٹھیک۔ حضرت عمر فاروق جنگل کے اندر موجود ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے دوست ہیں، سب کو بھوک لگی ہے، کھانا کچھ نہیں ہے۔ ایک چرواہے کو دیکھا کہ بکریاں چرا رہا ہے، اس کو بلایا جا، یہ بکریاں تمہاری ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ کس کی ہے؟ کہا میرے مالک کی ہے۔ حضرت عمر نے کہا بیعی شاۃ، کیا ایک بکری مجھے بیچو گے؟
اس نے کہا میری نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا تو کیا ہوا؟ بیچ دو پیسہ لے لو. کہنے لگا میں اپنے مالک کو کیا جواب دوں گا، میں تو غلام ہوں، بکریاں تو مالک کی چرانے آیا ہوں، مالک کو کیا جواب دوں گا. حضرت عمر نے اس کا امتحان لیا. دیکھیں لالچی تو نہیں ہے. اگر تیرے مالک کی ہے تو کیا ہوا، ایک بکری مجھے دے دو، پیسہ لے لو. اپنے مالک سے کہہ دینا جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا، ایک بکری بھیڑیا کھا گیا. جنگل میں تو بھیڑیا آتے ہی رہتے ہیں، نقصان ہوتا ہی رہتا ہے. کہہ دینا کہ ایک بکریاں بھیڑیا کھا گیا. وہ چرواہا کہنے لگا میں آپ کو جانتا تو نہیں ہوں کہ آپ کون ہیں اور کہاں کے رہنے والے ہیں، اپنا مشورہ اپنے پاکٹ میں رکھو. حضرت عمر نے اس سے دوبارہ کہا جو بکری تم مجھے بیچو گے میں اس بکری کا گوشت استعمال کروں گا، اس بکری کی کھال میں خون لگا کر تمہیں دے دوں گا. تم یہ کھال سے سنی ہوئی، یہ خون سے سنی ہوئی کھال تم اپنے مالک کو دکھا دینا، وہ کھال دیکھ کر یقین کر لے گا کہ واقعی بکری بھیڑیا کھا گیا. وہ چرواہا حضرت عمر فاروق کے اس مشورے کو دیکھ سن کر وہیں بیٹھ گیا اور اپنا سر پکڑ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہے، پھر اللہ کہاں ہے، پھر اللہ کہاں ہے. تم مجھ سے کہتے ہو کہ مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا، میں اپنے مالک کو یہ بول بھی دوں گا اور میرا مالک میری بات مان بھی لے گا، کیونکہ جنگلوں میں اکثر ایسا ہوتا ہی رہتا ہے. لیکن پھر اللہ کا ہے، یعنی قیامت کے دن پھر میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، پھر میں اللہ کو کیا چہرہ دکھاؤں گا، پھر میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہے، پھر اللہ کہاں ہے، پھر اللہ کہاں ہے. حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور باہر جاؤ، اب میں تم سے کچھ نہیں کروں گا. جب وہ گیا چرواہا تو سوچنے لگے کہ یہ کس کا غلام ہے. غلام رہ کر بیچارہ اللہ کی عبادت کیسے کرتا ہو، اس کا مالک اس سے رات میں کام کراتا ہوگا تو یہ رات میں بیچارہ اپنے مالک کی غلامی کرتا ہوگا. اس کو تہجد پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہوگا، اس کو نفلی عبادتیں کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا ہوگا. حضرت عمر اب اس غلام کو آزاد کرنے کی فکر کرنے لگے اور صبح ہوا تو غلام اور مالک دونوں کو دربار خلافت میں بلا لیا اور مالک سے کہا کہ اپنا غلام بیچو گے؟ کہا نہیں. کیوں؟ کہا بہت فائدہ دیتا ہے یہ مجھے، ایماندار ہے. کہا کہ تم جتنی قیمت مانگو گے اتنا دوں گا، لیکن عمر کو اس غلام کی ضرورت ہے. اس نے دیکھا پیسے کا لالچ تو اس نے جتنا منہ مانگا کھولا، حضرت عمر نے اتنا اس کو دے دیا بیت المال سے اور اس غلام کو خرید لیا. اب غلام ڈر رہا تھا میں نے بکری نہیں بیچی، کہیں ابھی ہم سے غلامی میں تکلیف نہ دے. اب تو میں عمر کا غلام ہو گیا، عمر نے خرید لیا. تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت ہوا، حضرت عمر نے نماز پڑھی، اس غلام نے بھی عمر کے پیچھے نماز پڑھی اور اس نماز کے بعد حضرت عمر نے اس غلام کو آزاد کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ آئے فلاں کے غلام، میں نے تمہیں اپنی غلامی کے لیے نہیں خریدا بلکہ میں نے تمہیں آزاد اس لیے کر دیا کیونکہ تم عمر سے نہیں عمر کے رب سے ڈرتے ہو اور تم کسی کی غلامی میں رہ کر اللہ کی عبادت اتنی نہیں کر پا رہے تھے، میں نے تمہیں آزاد کر دیا. اس کلمے کی وجہ سے تم آزاد ہوئے ہو. اگر اسی طریقے سے تم ڈرتے رہے، اللہ کا خوف کھاتے رہے، تو یہی کلمہ قیامت کے دن تمہیں جہنم سے بھی آزادی دلوا دے گا. جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا. یہ تقویٰ اکیلا تھا غلام، چاہتا تو پیسے کی لالچ میں ایک بکری کو بیچ سکتا تھا، اس کو پیسے کی ضرورت تھی بھی، لیکن اس غلام نے کہا پھر اللہ کہاں ہے، پھر اللہ کہاں ہے، پھر اللہ. یہ تقویٰ جو مالک نہیں دیکھ رہا ہے لیکن غلام کے اندر موجود ہے،
یہ تقویٰ جب تک ہماری زندگی میں نہیں آئے گا، ہمارے روزے میرے بھائیوں ہمیں خاک فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ اور یہی تقویٰ پیدا کرنے کے لیے اللہ نے رمضان کا مہینہ نازل کیا ہے کہ یہ تقویٰ پیدا ہو جائے ہمارے اور آپ کے۔ رات کی تاریکی، رات کا اندھیرا، حضرت عمر رات میں گشت کر رہے ہیں، حضرت عمر رات میں گشت کر رہے ہیں، اور ایک بوڑھی عورت کی چیخنے کی آواز آتی ہے، دروازے پہ کان لگایا، وہ بڑھیا کہہ رہی ہے بیٹی اٹھو، جلدی اٹھو۔ بیٹی نے کہا امی کیا بات ہے؟ کہا جلدی اٹھو، دودھ میں پانی ملا لو، صبح کسٹمر دودھ لینے آئیں گے، ابھی پانی ملا لو، یہ رات کا اندھیرا ہے، اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اٹھو دودھ میں پانی ملا لو۔ بیٹی کہتی ہے ماں عمر کا اعلان نکلا ہے، امیر المومنین کا جو دودھ میں پانی ملاتا وہ پکڑا گیا، اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ ماں کہتی ہے بیٹی اس وقت عمر کو نہیں دیکھ رہا ہے، رات کا اندھیرا ہے، عمر کو کیا پتا کہ تو نے دودھ میں پانی ملا لیا۔ اس بیٹی نے جواب دیا ماں عمر کو نہیں پتا تو کیا ہوا، عمر کے رب کو تو پتا ہے کہ ہم دودھ میں پانی ملا رہے ہیں۔ حضرت عمر اس لڑکی کی بات سن رہے ہیں، ماں کی گفتگو بھی سن رہے ہیں، لیکن کچھ نہیں بولتے۔ جب لڑکی نے یہ کہا کہ عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، ماں کہتی ہے تب بیٹھی رہے زندگی بھر ایسی قوانی، تیرے ہاتھ پیلے نہیں ہوں گے، ایسی بیٹھی رہے گی، اب تیری شادی نہیں ہو سکتی۔ اتنا ایمانداری کا بھوت تیرے اندر سوار ہے، اتنے تقوی کا بھوت تیرے اوپر سوار ہے، تو جا اپنے ہاتھ خود پیلے کر لے، کیسے ہوگی تیری شادی؟ وہ لڑکی کہتی ہے ماں کیا قرآن نہیں پڑھتی ہو؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں سے روزی مل جائے گی۔ اچھا حضرت عمر اس کی قرآن کی آیت بھی سنتے ہیں، مکان نمبر نوٹ کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کچھ نہیں کہا اس گھر والوں سے، صبح ہو کر ماں اور بیٹی دونوں کو بلا لیا، ماں بھی آئی اور بیٹی بھی آئی، دونوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے بوڑھی عورت ماں یہ تمہاری بیٹی ہے؟ کہاں؟ کل رات میں کتنا دودھ میں پانی ملایا تم دونوں نے؟ بڑھیا کہتی ہے کہاں ملایا، ملانے کے لیے بول رہی چیز نے ملایا ہی کہاں، آپ کو کیسے معلوم؟ کہ میں جو پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ کتنا پانی ملایا؟ کہا کچھ نہیں ملایا۔ تم تو بول رہی تھی نا؟ کہا میں بول رہی تھی لیکن یہ پانی نہیں ملائی۔ حضرت عمر نے کہا کہ ماں میں جانتا ہوں اس نے پانی نہیں ملایا، بلکہ اس نے تم سے یہ کہا عمر کا اعلان ہوا ہے۔ جی پھر تم نے یہ بھی کہا ہے عمر اتنی رات میں نہیں دیکھ رہا ہے پانی ملا لو، تو پھر اس نے یہ جواب دیا عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ کہاں؟ تمہاری بیٹی عمر سے نہیں عمر کے رب سے ڈرتی ہے، اس لیے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے، بتاؤ اس بچی کا کہیں رشتہ ہوا یا نہیں ہوا؟ امیر المومنین کا رشتہ اس کا اتنی ایمانداری سے رہے گی تو ہم غریبوں کی یہاں کون لڑکی پوچھیں؟ کہا ماں اس لڑکی نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی تھی کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے بندے کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ تیری بیٹی کا حال
عمر اپنے بیٹے کے لیے تیری بیٹی کا ہاتھ مانگ رہا ہے، کیا تو اپنی بیٹی عمر کے بیٹے کو دے گی؟ میں اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتا ہوں۔ وہ بڑھیا عمر کی طرف دیکھ کر کہتی امیر المومنین اتنا گھٹیا مذاق مجھ سے مت کیجیے، میں جانتی ہوں کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ کی شان و شوکت الگ ہے، ہم جیسے غریبوں کا ایسا مذاق مت اڑائیے۔ حضرت عمر روتے ہوئے کہتے ماں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، مجھے اپنے گھر کے لیے یہ بہو چاہیے، تیری بیٹی چاہیے، اپنے بیٹے کے لیے چاہیے، اس لیے کہ تیری بیٹی عمر سے نہیں عمر کے رب سے ڈرتی ہے، اگر رب سے ڈرنے والی بیٹی میرے گھر کی بہو بن کر آ جائے تو پورے گھر کو اللہ والی بنا دے گی اور میرے گھر میں برکت ہی برکت ہوگی، اور اپنے بیٹے کے لیے دیندار لڑکی دیکھنے کی بس شادی کرانے کی بس اللہ مجھے بھی بخش دے گا، میں اپنے بیٹے کے لیے تیری بیٹی کا ہاتھ مانگ رہا ہوں۔ اور پھر تاریخ گواہ ہے میرے بھائیو، وہ بڑھیا تیار ہو گئی اور حضرت عمر نے اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کر دیا۔ آپ کے گاؤں میں تو لڑکیاں اس لیے بیٹھی ہوئی ہیں کیونکہ ان کو اچھے لڑکے نہیں مل رہے، اور اچھے لڑکے مل رہے ہیں آپ کے یہاں دیندار، تو آپ کی بیٹی کے اسٹیٹس کے مطابق نہیں ہے، ان کے لیول کے مطابق نہیں ہے، اور اس کا الٹا بھی ہو رہا ہے۔ بہت سے لڑکے اس لیے 25 اور 28 اور 30 سال کے ہو گئے ہیں کیونکہ وہ جتنا مال چاہتے ہیں ان کو اتنا مال نہیں ملتا۔ ان کا چار چیزیں عام طور پر دیکھ کر شادی کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ان کا سب سے پہلے اللہ کے رسول کا سب سے پہلی صفت مال دیکھنے والے ہوں گے۔ لڑکی سے شادی کریں گے دیکھیں گے مال کتنا، جس کی مثالیں اکثر ہم بہت خراب دیا کرتے ہیں، آپ لوگ برداشت کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے اللہ بہتر جانے، بہار بنگال اور جھارکھنڈ کے لوگ تو برداشت کر رہے ہیں۔ یہ صفت ہوتی ہے کتے کی، وہ اس دروازے پر جاتا ہے جہاں اس کو معلوم ہے کہ ہڈیاں ہمیں سب سے زیادہ ملیں گی، جس کو زیادہ ہڈیوں کا لالچ ہوتا ہے وہ اس دروازے پر جاتا ہے، اسی کے سامنے تو ملاتا ہے۔ تو کچھ ایسے کتا صفت لوگ ہیں جو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کتنا مال ملے گا ہمارے بیٹے کی شادی۔ وَلِحَسْبِهَا دوسری چیز ہوتی ہے حسب و نسب، اسٹیٹس، میں خان ہوں تو لڑکی بھی خان ہوں، میں کام پڑا ہوں تو لڑکی بھی کم سے کم بی کام ہو، میرا گھر 5 منزل ہے تو لڑکی کا بھی گھر کم سے کم 4 منزل ہونا چاہیے، میرے اسٹیٹس اور میرے لیول کی ہو۔ حضرت عمر نے کیا اسٹیٹس دیکھا تھا اس لڑکی کا جس کو اپنے گھر کی بہو بنایا؟ کون سا اسٹیٹس؟ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت، 22 لاکھ مربع میل پر۔ آج اردن، الجزائر، عراق، ایران، مصر، شام، سیریا، الجزائر، آذربائیجان، یہ سب الگ الگ کنٹری ہیں، الگ الگ ملک، یہ پہلے سب ایک تھے، ایک، اور ان سب کے اوپر حکومت کی حضرت عمر کی 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت۔ اس نے اپنے بیٹے کے لیے اسٹیٹس نہیں دیکھا کہ ہم بھی کسی دوسرے علاقے کے راجا مہاراجا کی، بادشاہ کی یا امیر کی بیٹی سے شادی کریں گے، کوئی اسٹیٹس نہیں دیکھا۔ بولے حسب بولے جمالہا، اور تیسری چیز دیکھی جاتی ہے خوبصورتی، چاہے خود لنگور ہو لیکن لڑکی حور چاہیے، خود ٹیچر حال ہو لیکن لڑکی پیسے والی بھی ہو اور خوبصورت بھی ہو، خود جھونپڑی میں رہتے ہو لیکن لڑکی محل میں رہنے والی ہو، اور خوبصورتی میں وہ آج کل کی ماڈرن زمانے کی ہیروئنوں کو فیل کر رہی ہے۔ انسٹاگرام اور فیس بک پہ دیکھ کے دھوکے میں مت آ جانا،
یہ سب فلٹر والی ہیں. حقیقت میں دیکھو گے تو سچ بتاتا ہوں کہ ایک بالٹی پانی کے ان کے چہرے پہ ڈال دو گے نا تو ان کی اولاد ان کو نہیں پہچان پائے گی کہ میری اماں ہے, میری بہن کون ہے. یہ آج کل کے زمانے میں ایسا دھوکہ دیا جا رہا ہے. چکر میں مت آئیے. والے جمال یہاں کچھ ہے جو خوبصورتی کے شادیاں کرتے ہیں, والے دین یہاں, اور ایسے بھی لوگ ہیں جو دینداری کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا فاصبر بذات الدین, دین والی کو ترجیح دو. تریبت یداک, آئے مال دیکھنے والوں, آئے حسب و نسب دیکھنے والوں, آئے خوبصورتی دیکھنے والوں, تریبت یداک, تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں, یعنی تو خاک آلود ہو جائے. پر دعا دے رہے ہیں اللہ کے رسول ان کو جو یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اور دینداری نہیں دیکھ رہے. تو تقویٰ پیدا کرو اپنے اندر. حضرت عمر فاروق نے تقویٰ والی لڑکی کو اپنے آس, یہ تقویٰ پیدا ہونا چاہیے. آپ کسی کو دھوکہ مت دیجیے, دھوکہ مت دیجیے, نہ دھوکے کا کاروبار کیجیے. دھوکے کا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود ہے, حجرے میں موجود ہے, اور آپ کا سر آپ کی بیوی کی رات پر ہے. آپ نے اپنی لڑکی کو آواز دی, اس نے سن لیا لیکن نہیں آئی. آپ نے دوبارہ آواز دی, اس نے سن لیا لیکن نہیں آئی. آپ نے تیسری بار آواز دیا, اس نے سن لیا لیکن وہ نہیں آئی. آپ نے کہا ام سلمہ ذرا دیکھو تو میں اس کو آواز دے رہا ہوں, وہ آنے نہیں, کیا کر رہی ہے, کہیں غائب تو نہیں ہے. حضرت ام سلمہ نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ لڑکی تو وہیں کھیل رہی ہے بکری کے بچے کے ساتھ. کہا کیا اللہ کے رسول نے تمہیں آواز دی, تم نے نہیں سنا؟ اس نے کہا سنا ہے. تینوں آوازیں سنی؟ کہا ہاں سنی ہے. پھر کیوں نہیں آئی؟ وہ خاموش ہو گئی. کہا اللہ کے رسول اس نے تینوں آوازیں آپ کی سنی پھر بھی نہیں آئی. کہا بلا کے لاؤ. بلایا, کہا تم نے میری تینوں آوازیں سنی؟ کہا ہاں. پھر کیوں نہیں آئی؟ اس نے سر نیچے کر لیا, یعنی کوئی جواب نہیں تھا, سستی کی وجہ سے نہیں آ سکی. اللہ کے نبی نے بلایا, بیٹھو ادھر. مصباح جو کان پہ لگی ہوئی تھی, آپ مصباح ہر وقت کان میں لگاتے تھے. جیسی نماز کا ٹائم ہوا جلدی سے مصباح کیا اور جلدی سے وضو بنایا فوراً مسجد کی طرف. تو مصباح کان میں لگی رہتی تھی. اس مصباح کو کان سے نکالا اور بٹھایا اس لڑکی کو, لونڈی کو, اور اٹھا کر کہا کہ میری آواز سن کر بھی نہیں آئی. ایسے کر کے جو اس کو مارا تو کندھے تک یہ مصباح گئی, روک لیا, اس کو مارا نہیں. ایسے کر کے جیسی مارنا چاہا کاندھے تک وہ مصباح جاتی اور روک لیا. چلو جاؤ یہاں سے. ام سلمہ کہتی اللہ کے نبی ایسے ہی اگر ہر بات کو ہم معاف کرتے رہیں گے اور نظر انداز کرتے رہیں گے تو یہ سر پہ چڑھ جائے گی. آج آپ کی یہ بات نہیں مانی, کل اور بات نہیں مانے گی. آپ کسی کو بدلہ نہیں دیتے ہیں, آپ کسی کو سزا نہیں دیتے, اس لیے سر پہ چڑھ رہی ہے. آپ اس کو سزا دیجئے. آپ اس کو مارنے والے تھے, پھر کیوں نہیں مارا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے ام سلمہ, میں نے مارنے کے لیے مصباح نکالی اور اس کی پیٹھ تک لے گیا. میرا دل چاہ رہا تھا کہ ایک دو مصباح اس کو مار دوں, ایک تو مصباح اس کی پیٹھ پر مار دوں, لیکن جیسی وہ مصباح اس کی پیٹھ تک گئی میں نے روک لیا سوچ کر کہیں اس کی غلطی سے بڑھ کر میری دی ہوئی سزا نہ ہو جائے, میری سزا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کو مار دوں یہ اس کی غلطی سے زیادہ ہو, اور قیامت کے دن یہ میرا مقدمہ اللہ کے دربار میں پیش کرتے اور مجھے بھی جواب کے لیے کھڑا ہونا پڑے. میں نے اس لیے مصباح کو روک دی, کہیں اس کی میری سزا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے, اس لیے میں نے معاف کر دیا, کیونکہ میں معافی کو پسند کرتا ہوں. یہ اس نبی کا حال ہے جو جنتی ہے, یہ اس نبی کا حال ہے جو جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹائے آئے گا. یہ اس نبی کا حال ہے جس کے لیے مقام محمود بن کر بنا کر تیار کیا گیا ہے. یہ اس نبی کا حال ہے تقوی کا, کہ اس لیے میں نے اس کو نہیں مارا کہ کہیں میری سزا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے اور قیامت کے دن یہ مجھ سے حساب و کتاب میں سوال جواب نہ ہو جائے اور اللہ کے دربار میں کھڑا نہ ہو جاؤں. یہ ڈر روزہ پیدا کرتا ہے. میرے بھائیوں, اگر رمضان کے روزے یہ ڈر ہمارے اندر پیدا کر رہے ہیں, یہ خوف ہمارے اندر پیدا کر رہے ہیں اور یہ تقویٰ ہمارے اندر پیدا کر رہے ہیں, تب تو ہمارے روزے اللہ کے یہاں قبول ہیں. اور اگر رمضان کا مہینہ یہ خوف, یہ تقویٰ, یہ ڈر اگر ہمارے اندر پیدا نہیں کر سکا تو معاف کیجیے گا, ہم فاقہ کر رہے ہیں, ہم صرف بھوکے اور پیاسے ہیں, ہم صرف راتیں جاگ رہے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. 1 گھنٹے کا پتہ نہیں چلا, میری 9 بجے سے لے کر 10 بج گیا ہے, مجھے بھی خود احساس نہیں ہوا 1 گھنٹہ کا پتہ
चला। वैसे मैं थकावट होने लगती थी, लेकिन आज कुछ थकावट भी महसूस नहीं हुई, पता ही नहीं चला कि कहाँ चला गया। लेकिन फिर भी मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं होगा। मेरे भाइयों, वादा अपनी जगह पर वादा है, हमें रात में सफर भी करना है। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों को भी उठना है। कभी शब कदर होती तो हम ज्यादा टाइम ले लेते, लेकिन मेरी शब कदर सब कुछ है। 21वीं शब कदर मेरी जयतारण में राजस्थान में है, और 23 और 25 हमारी कर्नाटक में है बीजापुर, और 27वीं शब कदर मेरी बम्बई के सोनापुर मंडोर में है, और आखिरी शब कदर मैं अपने शहर इलाका में रहता हूँ और वहीं पर मैं ये 3 माह भी पढ़ाता हूँ। तो ये सब कुछ है, इसलिए मैंने टाइम का मना कर दिया था कि नहीं दे पाऊंगा। लखनऊ है करीब में, जब भी आप याद करेंगे इंशाअल्लाह मैं आता रहूंगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारी खताओं को माफ फरमाए, हमारे रोज़ों के अंदर जो तकवा पैदा करने के लिए आया वो तकवा हमारे अंदर पैदा फरमा दे। इलाहुल आलमीन, हम तुझसे दुआ करते हैं कि जब तक तो हमें जिंदा रखना, इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो ईमान का खात्मा फरमाना। आप अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे भाइयों कि मैं कभी मदरसे के लिए नहीं आता हूँ, मस्जिद के लिए नहीं आता हूँ, और मेरा कोई मदरसा नहीं है, ना मैं चिंता करता हूँ, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन मेरा ड्राइवर है, इससे पहले भी मैंने एक जुमा पढ़ाया था, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि उसकी माँ की तबीयत खराब है। आपने उस वक्त इसका ताउन किया था। इस मरतबा फिर उसकी वालदा की तबीयत खराब है, हार्ट में दिक्कत है, पेस मेकर पढ़ना है, पढ़ भी चुका है, अभी हॉस्पिटल में है, अभी कुछ और इलाज की जरूरत है। हम तो कर ही रहे जो कुछ करना है।